آج کا موضوع ہے یاجوج اور ماجوج، ایک ایسا نام جو آپ کہہ لیں صدیوں سے ایک خاص قسم کی پراسراریت اور شاید خوف سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے اس کی روشنی میں سمجھیں کہ اصل میں ہیں کون۔ ہمارے پاس بنیادی طور پر سورہ الکہف ہے اور سورہ الانبیاء بھی، جہاں ذکر آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جی، تو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی فرضی چیز نہیں، قرآن ان کی حقیقت بتا رہا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ کون ہے یہ، کیا تاریخ ہے، اور وہ جو قیامت کی نشانیوں والی بات ہے اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ دو بہت طاقتور، آپ کہہ لیں گروہ تھے یا قومیں، اچھا، اور یہ زمین پر بہت فساد مچاتے تھے، مطلب تباہی، لوٹ مار، ظلم۔ تو پھر وہ دیوار والی بات آتی ہے، ذوالقرنین کا قصہ۔ بالکل، سورہ الکہف میں تفصیل ہے، وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین جو ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھے ان سے مدد مانگی۔ اور انہوں نے اللہ کے حکم سے وہ مشہور دیوار بنائی، لوہے اور تانبے سے، ہے نا؟ جی، ایک بہت ہی مضبوط دیوار، دو پہاڑوں کے بیچ میں، تاکہ یہ فسادی گروہ باہر نہ آ سکیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو روایات میں آتی ہے کہ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اسے کھودتے ہیں سارا دن، اور جب وہ تقریباً اسے توڑنے والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو باقی کل کریں گے۔ اور اگلے دن وہ دیوار ویسی ہی مضبوط ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے۔ جب تک وہ انشاءاللہ نہیں کہتے وہ اسے توڑ نہیں پائیں گے۔ اچھا، یعنی یہ ابھی تک جاری ہے یہ کوشش؟ روایات تو یہی بتاتی ہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے اور یہ دیوار اپنا کام کر رہی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ دیوار آج ہے کہاں؟ قفقاز، وسطی ایشیا، کیا خیال ہے؟ مختلف آراء ہیں علماء کی، لیکن قرآن یا حدیث نے کوئی حتمی لوکیشن نہیں بتائی۔ اصل نقطہ شاید لوکیشن نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کے حکم تک قائم ہے۔ بالکل، اور وہ حکم کب آئے گا؟ وہ قیامت کے بالکل قریب کا وقت ہوگا۔ یہاں بات اور سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ ان کا نکلنا وہ کیسا ہوگا؟ سورہ الانبیاء میں اشارہ تھا۔ ہاں، کہ وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے یا پھسلتے ہوئے آئیں گے، یعنی بہت تیزی سے ہر سمت سے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور ان کی تعداد، وہ جو جھیل والی بات ہے وہ تو واقعی؟ جی، وہ بحیرہ تبریہ یعنی سی آف گیلیلی والی روایت کہ ان کا پہلا گروہ گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور آخری والا کہے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ مطلب تعداد اتنی زیادہ کہ لوگ خوف سے پہاڑوں میں، قلعوں میں چھپ جائیں گے۔ ان کا مقابلہ کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو مومنین ان کے ساتھ ہوں گے وہ دعا کریں گے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک عذاب بھیجے گا، ایک خاص قسم کا کیڑا یا بیماری جو ان کی گردنوں پر اثر کرے گی۔ اور وہ سب ایک ساتھ مر جائیں گے؟ جی، ایک ہی رات میں ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی۔ پھر اللہ پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور بارش سے زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ تو بہت تفصیلی منظر کشی ہے، لیکن کیا یہ سب صرف ایک آنے والے واقعے کی پیش گوئی ہے؟ کچھ لوگ آج کل علامتی تشریح بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ کچھ جدید مفکرین کہتے ہیں کہ شاید یاجوج ماجوج کسی خاص قوم کا نام نہ ہو، بلکہ شاید وہ طاقتیں جو آج دنیا میں فساد پھیلا رہی ہیں، مادیت پرستی، ظلم یا کوئی نظریہ۔ ہاں، اس طرح کی تشریحات بھی موجود ہیں کہ یہ علامتی طور پر ان قوتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو انسانیت کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں؟ مطلب حقیقی ظہور بھی اور علامتی معنی بھی؟ بالکل، یہ ممکن ہے۔ اللہ کا کلام گہرا ہوتا ہے، لغوی معنی بھی اہم ہے اور اس میں چھپے ہوئے اسباق اور علامات بھی۔ اصل بات تو فساد اور تباہی سے ان کا تعلق ہے۔ تو پھر اس ساری بات چیت سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم سبق تو اللہ کی قدرت پر کامل یقین ہے کہ وہی قادر مطلق ہے۔ اور یہ کہ آنے والے وقت میں فتنے بڑھیں گے تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ بالکل، تیاری کرنی ہے، اور تیاری کا مطلب ہے اپنے اعمال درست رکھنا، اللہ سے پناہ مانگنا۔
تو خلاصہ یہ کہ یاجوج ماجوج کا ظہور وہ ایک حقیقت ہے جس کا وقت مقرر ہے، جی، وہ آئیں گے، یہ طے ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان، اپنے اعمال کی۔ یقیناً۔ اچھا، ایک آخری سوال جو ذہن میں آ رہا ہے، ان ذرائع میں قیامت کی اور بھی نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا نزول۔ ان سب نشانیوں کی آپس میں ترتیب کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ظہور اس ترتیب میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اس پر مزید کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔